اکتوبر کو چل جاتی تھیں اور پچھلے سال بھی وہ چلیں کیونکہ سندھ میں گنا پہلے میچور ہو جاتا ہے، وہ بوائلر اپنے چلانے کے بعد انہوں نے بوائلرز کو بند کیا اور وہ ابھی تک نہیں چلیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کی جو سندھ زون ہے اس کا یہ ایک گٹھ جوڑ ہے، اور یہ وفاقی حکومت کے خلاف ایک سیاسی سازش کے ذریعے کیا گیا، اور نہ صرف کہ یہ سازش کے ذریعے کیا گیا، سازش بے شک ہمارے خلاف وہ کریں لیکن عوام کو جو ہے وہ اس کھیل سے سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو وہ شوگر ملیں، پہلا ہمارا سوال یہ ہے سندھ سے کہ وہ شوگر ملیں جو 15 اکتوبر کو یا ایٹ موسٹ 20 اکتوبر کو چل جاتی ہیں، وہ ابھی تک سندھ میں کیوں نہیں چلیں، اور کیوں اتنے عرصے کے بعد بھی اپنے بوائلر چلا کے انہوں نے بند کیا۔ ہمارے پاس ان ملز کے نام بھی ہیں جنہوں نے اپنے بوائلر چلائے اور پھر انہوں نے اپنے بوائلرز کو بند کیا، یعنی ہفتہ پہلے بوائلرز چلائے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ تیاری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ دوسری چیز یہ کہ سندھ حکومت نے پچھلے سال بھی جب ہم ایک قانون لے کے آئے کہ جو ایک وقت دیا جائے گا شوگر ملوں کو کہ جس پہ صوبائی حکومت ان کو اطلاع دے گی کہ آپ نے اس وقت تک اپنی شوگر ملز کو چلانا ہے ورنہ آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کٹے گی اور ورنہ 50 لاکھ روپیہ یومیہ آپ کو جرمانہ ہوئے گا۔ سندھ نے یہ تمام صوبوں نے یہ قانون لاگو کیا، سندھ نے یہ قانون لاگو نہیں کیا۔ کیوں نہیں لاگو کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ قانون اس لیے لایا گیا تھا کہ یہ جو چینی کا کاروبار ہے نا، چینی تو سٹور ہو جاتی ہے، گنا سٹور نہیں ہو سکتا۔ تو کسان کا گنا کا ایک ہی خریدار ہے، وہ یہ شوگر ملز ہیں، اور ہر سال یہ شوگر ملیں جو ہیں یہ اپنے مطالبات منوانے کے لیے، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ کافی دہائیوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ کرشنگ کو ڈیلے کرتی تھیں اور حکمرانوں کو یہ پریشرائز کرتی تھیں۔ مثلا پہلے جب زیادہ ہو جاتی تھی چینی تو کرشنگ نہیں شروع کی جاتی تھی اور حکومت سے ایکسپورٹ کے اوپر اربوں روپے سبسڈی لی جاتی تھی اور کہا جاتا تھا کہ جی ہم یہ ایکسپورٹ کے اوپر سبسڈی آپ دیں گے تو ہم گنا گئے، اس طرح بلیک میل کیا جاتا تھا۔ تو ہم نے قانون بنایا پچھلے سال اور پہلی مرتبہ آپ نے دیکھا پچھلے سال 15 جون کو ملیں باقاعدہ چلیں، ملیں باقاعدہ 15 نومبر کو باقاعدہ ملیں، 15 نومبر 2020 کو ملیں چلیں اور کسان کو ایک جائز جو ہے اس کی رقم ملی اپنے گنے کی۔ لیکن سندھ نے یہ لا پاس نہیں کیا اور جس طرح جو ہمیں خدشہ تھا وہی ہوا کہ سندھ جو ہے وہ وہاں پہ ملیں جو ہیں وہ جو 15 اکتوبر کو بھی چل جاتی ہیں وہ ابھی تک ملز نہیں چلیں۔ تو ہم سندھ حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ قانون بھی جس طرح باقی صوبوں نے پاس کیا ہے وہ پاس کرے اور یہ شوگر ملز کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے چینی کی قیمت کو مہنگا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ گندم میں بھی وہ ایسے ہی کرتے ہیں، ٹائم پہ ریلیز ہی نہیں کرتے، اور پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا جو ہے وہ اس بات کا گواہ ہے کہ ہمیشہ آٹے کی جو قیمت ہوتی ہے وہ سندھ میں زیادہ ہوتی ہے اور پنجاب میں کم ہوتی ہے اور باقی صوبوں میں کم ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ٹائم پہ گندم نہیں ریلیز کرتے تاکہ لوگ جو ہے وہ برا بھلا کہیں وفاقی حکومت کو، اور اسی طرح انہوں نے اس مرتبہ شوگر کے ساتھ بھی کیا کہ وہ ملیں جو ہیں وہ چلانے کے لیے کوئی قدم نہیں بڑھائے۔ اب میں آتا ہوں شوگر ملز کے اوپر۔ دیکھیں پنجاب حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ 15 نومبر تک جو ملز ہیں ساؤتھ کی ملز، ساؤتھ پنجاب کی 15 نومبر اور باقی ساری جو نارتھ اور ویسٹ پنجاب میں، وسطی پنجاب میں جو شوگر ملز ہیں وہ 20 نومبر تک چلیں گی۔ اور یہ جو 20 نومبر کو ملز جو نہیں چلیں گی یا 15 نومبر تک جو نہیں چلیں گی، جو مقررہ وقت ان کو دیا گیا ہے، تو اس کے بعد قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ ملک کے اندر ایک آرٹیفیشل شارٹیج کریٹ کریں جبکہ بمپر کراپ ہے۔ اس سال جو اطلاعات آئی ہیں کہ ان کمشنرز نے دی ہیں کہ گنے کا بمپر کراپ ہے اور یہ بھی کہ ارلی میچور ہوا ہے، وہ کراپ پہلے وقت سے میچور ہوا ہے، تو پھر کیا جواز بنتا ہے کہ کسان جو ہے وہ اس کا گنا جو ہے وہ کیوں نہ کاٹے اور جو شوگر کا جو کنزیومر ہے وہ کیوں محروم رہے، جبکہ سب وہ چیزیں موجود ہیں ملک میں جس سے وافر سپلائی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پچھلے سال آپ کو پتا ہے کہ ایک مرتبہ 100-110 روپے تک قیمت گئی تھی اور پھر جب امپورٹڈ چینی مارکیٹ میں آئی اور تو یہ قیمت ایک دم نیچے آنا شروع ہو گئی اور نومبر کے مہینے کے اینڈ تک یہ 70 روپے تک چلی گئی تھی قیمت 110 سے، یہ پچھلے سال کی بات ہے۔ اور اس سال بھی امپورٹڈ شوگر منگائی گئی ہے، جو مجھے بتایا گیا ہے کہ 1 لاکھ ٹن جو ہے وہ چینی وہ اب مارکیٹ میں لائی جا رہی ہے، امپورٹڈ چینی جو کہ 90 روپے پہ سیل کی جائے گی، اور 30,000 ٹن کا ایک اور جہاز آج ہی کراچی کی بندرگاہوں میں لگ رہا ہے، وہ چینی بھی مارکیٹ کے اندر لائی جائے گی۔ اور جو 15 نومبر تک
شوگر مل جو ہے وہ نہیں چلائے گی اپنی شوگر مل، تو قانون پھر جو بھی قانون ہے وہ اپنی حرکت میں آئے گا، اور 90 روپیز جو ہے اس پہ امپورٹڈ چینی فروخت کی جائے گی. اور پنجاب حکومت کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ امپورٹڈ چینی جو ہے وہ کافی مقدار میں ہے، سفیشینٹ مقدار میں ہے، اس کو 90 روپے جو ہے وہ مختلف سٹورز پہ اور ٹرکس کے ذریعے پورے پنجاب میں جو ہے وہ سیل کیا جائے. یوٹیلیٹی سٹورز میں بھی چینی جو ہے وہ وافر مقدار میں اس وقت موجود ہے. اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی شوگر مل نہیں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، 15 نومبر تک اور 20 نومبر تک اپنی ملز چلائے گی، اس کے خلاف بھی قانونی قدم جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جنگ ہے کارٹلز کے خلاف، آپ کو پتہ ہے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بارہا اس انڈسٹری کے خلاف اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور ہمیشہ سٹے لے لیا جاتا تھا. وہ سٹے ہم نے آ کے ویکیٹ کرایا اب، اور جس کے نتیجے میں اب کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جرمانے عائد کرنے کی پوزیشن میں آیا اور ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کی پوزیشن میں آ چکا ہے. ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جنگ جو ہے یہ ایک سال میں یا ایک مہینے میں نہیں جیتی جائے گی، کیونکہ یہ جو سٹیٹس کو کی یہ قوتیں آپ دیکھیں، جتنے بڑے سیاسی گھرانے ہیں ان سب کی شوگر ملیں، تو کچھ تو ہے اس انڈسٹری میں کہ جن لوگوں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ماضی میں وہ اس کی طرف کھنچے چلے آئے ہیں. کچھ تو اس کے اندر اس کے اندر کشش موجود ہے، کوئی تو ایسی کشش موجود ہے کہ جو باقی کاروبار میں جو خاندان فیل ہو جاتے تھے وہ اس کاروبار میں آ کے وہ ارب پتی بن جاتے ہیں. کوئی تو ایسی کشش اس میں موجود ہے، اور وہ کشش یہی ہے کہ ہر سال گٹھ جوڑ کر کے شوگر کا ریٹ مقرر کرنا، ہر سال گٹھ جوڑ کر کے کرشنگ کو ڈیلے کرنا، اربوں روپے کی سبسڈی لینا جو کہ پھر عوام کے پیسوں سے ہی جاتی ہے، ہر سال گٹھ جوڑ کر کے امپورٹ کو رکوانا، ڈیوٹیاں اس پہ بڑھانا. ہم جب آئے ہم نے امپورٹ پہ ڈیوٹیاں ختم کی، امپورٹ کھولی شوگر کی، را شوگر کی امپورٹ کھولی، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کے خلاف سٹے کو ختم کیا. تمام صوبوں نے سوائے سندھ کے اور بلوچستان، کیونکہ وہاں پہ شوگر مل کوئی نہیں ہے، تو سوائے سندھ کے ساروں نے یہ لا پاس کیا پہلی مرتبہ کہ جو ٹائم پہ نہیں چلے گی مل اس کے خلاف ایف آئی آر کٹے گی اور اس کے خلاف جرمانہ عائد ہوئے گا. یہ پہلے قانون موجود تھا لیکن چلان چند ہزار روپے صرف مقرر تھا، کسی نے 1960 کی دہائی کے بعد اس کو ریوائز ہی نہیں کیا آج تک، تو وہ ہم نے کیا. اور یہ جو جنگ ہے یہ جاری سازی ہے اور انشاءاللہ تعالی اس میں ہم کامیاب ہوئیں گے. اس کا نتیجہ ایک تو یہ اچھا نکلا ہے کہ اربوں روپے جو ہیں وہ اب کسان کی جیب میں جاتے ہیں، جو پہلے ایک گٹھ جوڑ کر کے نیچے رکھا جاتا تھا گنے کے ریٹ کو، تو وہ اب ایسا نہیں ہے. اب وہاں پہ ڈیمانڈ سپلائی کے تحت وہ حقیقی طور پہ جو صحیح معاوضہ ہے کسان کو وہ گنے کا دیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس انڈسٹری کو، کیونکہ اب ہم نے فری امپورٹ کھولی ہوئی ہے، اس کو کمپیٹیٹیو سائٹ پہ لے جانے کے لیے اب کوئی ایکسپورٹ سبسڈی یا کوئی ایسی چیز جو ہے وہ حکومتیں نہیں دیں گی، اور نہ ہی اب یہ بلیک میل کر سکیں گے کہ ہم نے 15 کو نہیں چلانی، ہم نے 11 کو چلانی ہے، یا ہم اگلے مہینے چلائیں گے، پہلے ہمارے مطالبات مانیں. یہ بات درست نہیں ہے. جس طرح باقی انڈسٹریز ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ چلتی ہیں اس کو بھی چلنا چاہیے، اور جہاں پہ لاکھوں کسان جو ہیں ان کا روزگار جڑا ہوا ہے شوگر ملز کے چلنے کے ساتھ، تو حکومت کی پہلی ترجیح وہ ہیں، نہ کہ چند گھرانے جو شوگر مل مالکان ہیں. وہ بھی ہمارے شہری ہیں، وہ بھی قانون کا، ہم ان کو بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے، لیکن ان کو کسی کے ساتھ زیادتی کرنے بھی نہیں دیں گے. میں سمجھتا ہوں ان سارے اقدامات کے بعد اگلے 2 سے 3 ہفتوں کے اندر جب یہ امپورٹڈ چینی ہم مارکیٹ کے اندر، وہ تو خیر ابھی اسی ہفتے شروع ہو جائے گی جگہ جگہ بکنا، اور جیسی کرشنگ شروع ہوتی ہے تو ایک بڑی تیزی کے ساتھ چینی کی جو قیمت ہے وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پچھلے سال نیچے گئی تھی اس سال بھی وہ تیزی کے ساتھ مارکیٹ میں نیچے آئے گی. تو اب میں آپ کے سوالات میں ہمارا یہ بتائیں کہ یہ پرچون والوں کو کون روکے گا؟ آپ تو آپریشن بھی کروا لیں گے، اوپر سے دبے چلے جائیں گے، لیکن جو عام دکانوں والے ہیں وہ تو روز ایک نیا ریٹ ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن تو کوئی کام نہیں کر رہی، ان کو کون روکے گا؟ دیکھیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اور صوبائی حکومت نے گزشتہ روز ایک ایکشن کیا ہے بطاخوروں کے خلاف، اور کچھ ایسے اس کے اندر سٹے باز پکڑے ہیں اور ان کو حراست میں لیا ہے جن کے بارے میں اطلاعات تھیں کہ وہ ریٹ جو ہے اس کو سٹے بازی کے ذریعے بڑھا رہے تھے. تو ان کو پکڑا، اور جس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ یہ پچھلے 2 یا 3 دنوں کے اندر ایک مارکیٹ کے اندر کریکشن آئی بھی ہے، کچھ قیمت نیچے آئی بھی ہے شوگر کی. اور میرا خیال ہے کہ اب جیسے جیسے یہ امپورٹڈ چینی کی رفتار مزید بڑھتی جائے گی تو یہ اور نیچے آ جائے گی. سر یہ بتائیے گا کہ یہ چیزیں تو ہم جب عمران خان صاحب کنٹینر پہ تھے اس وقت بھی بتاتے تھے، اب آپ کی حکومت کو یہ 4تھا سال چل رہا ہے اور ابھی تک یہ کسی بھی مافیا کو، بے شک وہ آٹا مافیا ہو، ادویات
माफिया हो या चीनी माफिया हो, इसको कंट्रोल नहीं हो पा रहा, बल्कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब स्कीम लेके आते हैं उसको नल इनवाइट करने की कोशिश होती है। जैसे किसानों को इतनी आसानियां दी गई हैं कि बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं, लेकिन वो खरीद नहीं रहे, जिसका नुकसान किसान को भी हो रहा है और आवाम को भी। दूसरा ये कि एफबीआर ने पिछले साल एक वीडियो एनालिटिक्स लगाए थे तकरीबन सारी मिलों के ऊपर, और इस साल उसको भी फ्लॉप कर दिया गया और वहाँ से कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही और वहाँ पे कोई ट्रैक एंड ट्रेस का दूसरा निज़ाम ले आए हैं। तो ये चीज़ें कब तक चलती देखिए, हैं? जैसे मैंने आपको 5-6 चीज़ें गिनवाई कि जो हमने रिफॉर्म्स किए इस सेक्टर के अंदर, कि पहले इंपोर्ट पे बड़ी प्रोहिबिटिव ड्यूटीज़ लगी होती थी, वो हम ज़ीरो पे लेके आए। जो शुगर की इंपोर्ट, तैयार चीनी की इंपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। हमने एक और काम ये किया कि ये जो कानून हम लेके आए कि मिलें जो हैं वो अपनी मनमानी से नहीं चलाएंगी, जो ग्राउंड पे सूरत हाल है, मुल्क में डिमांड सप्लाई की चीनी की सूरत हाल है और जो फार्मर की सूरत हाल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए सूबाई हुकूमत जो फैसला करेगी कि जब मिल्स चलनी है तो वो तब चलेंगी। टैक्स रेवेन्यू बहुत बड़ा है जब से हम आए हैं शुगर सेक्टर से पहले तो बिल्कुल, अब पहले की बिनिस्बत अब आप देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सेल्स टैक्स जो इकट्ठा होता था, इनके बहुत सारे जो टैक्स लॉज के अंदर इनको छूट थी वो ख़त्म की गई। और ये वाला जो सीज़न है जो मुझे आज बताया गया है उस ब्रीफिंग के अंदर कि एफबीआर के चेयरमैन ने, कि ये वाला सीज़न ट्रैक एंड ट्रेस के साथ चलेगा शुगर मिल्स के, ये जो चंद दिनों में शुरू होने वाला। जी हमारा सर साहब ये बताएं कि आपने कहा कि चीनी वाफर मकदार में मौजूद है। कल हमारी मीडिया टीम जो मार्केट में गई, बहुत सारे स्टोर्स पे इंक्लूडिंग यूटिलिटी स्टोर्स, इस्लामाबाद में भी चीनी नहीं है, पिंडी में भी चीनी नहीं है। तो वो चीनी कहाँ पे है जो आवाम को तो नज़र नहीं आ रही लेकिन हुकूमत को नज़र आ रही है? और दूसरा, चीनी के हवाले से जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई के इतने बड़े बड़े ऐलान किए गए थे, आज कौम को बताएंगे कि उनमें से कितने लोग जो हैं वो कटहरे में आए और कितने लोगों को क्या जुर्माने हुए और क्या सजाएं हुई हैं कि अवाम आज आपकी इन बातों पे यकीन करें? देखें, सबसे पहले तो ये कि आपका 4.5 लाख टन चीनी तकरीबन कंज्यूम होती है मुल्क में, लेकिन इस 4.5 लाख में से अक्सर चीनी इंडस्ट्री, कन्फेक्शनर्स या कॉर्पोरेट जो चीनी के इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो करते हैं। कोई 1.5 लाख टन महाना के करीब जो चीनी है वो इस्तेमाल होती है जो कंज्यूमर्स करते हैं। इस वक्त आपके पास मुल्क में तकरीबन 1 लाख टन चीनी तो सिर्फ इंपोर्टेड पड़ी है और 30,000 टन का जहाज़ और आ रहा है। 25,000 टन चीनी आपके पास यूटिलिटी स्टोर्स में पड़ी है, ज़ाहिर है ये भी सारी रिटेल में ही जाएगी। तो सिर्फ इंपोर्टेड चीनी ही अगर आप देख लें तो वो 1 माह की आपके पास पड़ी है। और अब पंजाब की हुकूमत को हमने कहा है कि उसको फौरी तौर पर जो पॉजिटिव माइंडेड डीलर्स हैं उनके साथ बैठ के और अपने नेटवर्क के ज़रिए बैठ के उनके जगह जगह ट्रक खड़े करें और उनको पूरी मार्केट के अंदर लेके जाएं। आपने देखा कि पहली मरतबा कार्रवाइयाँ हुई हैं शुगर मिल्स के ख़िलाफ़ और मालिकान के ख़िलाफ़ और भत्ताखोरों के ख़िलाफ़। और ये पहले आज तक कभी सोचा भी नहीं जाता था, क्योंकि पहले तो बात होती थी कि ये कितनी एक्सपोर्ट की सब्सिडी देनी है, कितनी इंपोर्ट के ऊपर मज़ीद ड्यूटी लगानी है कभी, और 130 150 रुपये का रेट रखा जाता था 160 रुपये का जब हम आए, और 130 135 रुपये मन गन्ना जो था उसका मुआवजा दिया जाता था। हमारे ही दौर में जो पुराने पेबल्स थे अरबों रुपए के, वो भी किसान के क्लियर करवाए गए कि इन कमिश्नर्स ने करवाए शुगर मिल्स के साथ के खिलाफ कार्रवाई करके, और हमारे ही दौर में उनको पहली दफ़ा मुआवजा पूरा मिलना शुरू हुआ। और जाहिर है कि एक रिएक्शन तो आता है इंडस्ट्री से, वो रिएक्शन आ रहा है और उस रिएक्शन के ख़िलाफ़ हुकूमत जो है वो अब इकदाम उठाएगी। और मेरा ख्याल है आप देखेंगे कि इंशाल्लाह अगले 2 से 3 हफ्तों में चीनी की कीमत नीचे बड़ी तेज़ी से आएगी। सर मुझे याद है कि 21 सितंबर तकरीबन 2 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शौकत तरीन साहब ने और उनके साथ चीमा साहब थे, उसमें चीमा साहब ने कहा कि जी आज की डेट से आप यहाँ से उठेंगे और उसके बाद ये 89 और 90 रुपीज़ के ऊपर चीनी आपको अवेलेबल होगी, पूरे मुल्क में आप जान चल जाए। उसके बाद सर अब तकरीबन 2-2.5 महीने में फिर भी स्टॉक भी गए होंगे, लेकिन मैं उसके ऊपर आपको बताऊँगा क्या वजह है कि जो हुकूमत ऐलान करती है कि आज से कीमत 90 रुपये की होगी, वो 2 महीने बाद भी कीमत 90 रुपये की नहीं होती। और जब आप शौकत तरीन साहब ये भी ऐलान करते हैं कि जी हम सरप्लस शुगर कंट्री हैं, जिस दिन वो कहते हैं कि शुगर सरप्लस कंट्री है, उस दिन हमारी कीमतें जहाँ कुछ 50% इजाफा कर जाती हैं। तो ये हुकूमत की फेलियर है या एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है, या आपको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, क्या नहीं, देखें, एक तो मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है और मार्केट की कुव्वत बड़ी मजबूत कुव्वत होती है, और उस हवाले से कई हज़ारों टन चीनी 90 रुपये पे फ़रोख्त की भी गई हुकूमत की तरफ से, ऐसे नहीं है कि नहीं की गई। यूटिलिटी स्टोर्स ने इससे भी सस्ते रेटों पे भी चीनी फ़रोख्त की और पूरे पाकिस्तान के अंदर की। लेकिन ये जो अभी एक बंदिश आई है, ये तो देखें ना कि आज अगर सिंध की मिल्स चल रही हों
تو کوئی ایسی ریٹ بڑھنے کا جواز نہیں بنتا. ایک باقاعدہ دیکھیں نا سازش کے تحت وہ ملیں جو 15 اکتوبر کو سندھ کی چلتی ہیں, آج 8 نومبر ہو گئی ہے, 1 مہینہ تقریباً گزر گیا, اگر وہ نہیں چلی اور وہاں سے جو گراؤنڈ سے اطلاعات آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کے بوائلرز چل رہے تھے, دھواں نکل رہا تھا ان میں سے اور پھر ان کو بند کرایا گیا, تو یہ تو لگ رہا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک سازش کی گئی ہے. اور سب سے افسردہ بات یہ ہے اور سب سے زیادہ جس پہ غم ہے وہ یہ ہے کہ اس سیاسی سازش میں جو پس رہا ہے وہ عام عوام پس رہی ہے. تو اس کے خلاف ہم اب کارروائی کر رہے ہیں اور کم از کم پنجاب کی حد تک تو ہم قانون سازی کر چکے ہیں, بڑی سخت قانون سازی ہے کہ جو مل ٹائم پہ نہیں چلے گی اس کو پھر قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. آخری سوال وسیم صاحب سے. جی سر میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 2 مین ریزن جو ہے نا, کافی اور بھی ریزن ہے, ایک تو یہ سندھ والا آ جاتا ہے, دوسرا جو ہے ریزن ہے ہورڈنگ کا کہ چینی جو ہے وہ ہوڈ کی جاتی ہے اس کے اندر, اور اس کے بعد ہورڈر جو ہے وہ کورٹ میں جا کے اسٹے لے رہے ہیں. تو آیا اس کورٹ کے حوالے سے آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں, ہورڈنگ کے حوالے سے جی کیا جی کر رہے ہیں, کورٹ کے حوالے سے کتنے کوئی چلان کیے ہیں یا کیا کیا؟ جی جی بالکل, ابھی کل بھی انہوں نے مزید سیجرز کیے ہیں اور کئی ہزاروں ٹن چینی انہوں نے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ برآمد کی ہے اور اب وہ سیل بھی ہو رہی ہے. اور باقاعدہ سرگودا میں تو ٹرک لگایا گیا کہ جو ہوڈ جو سیز کی گئی تھی چینی اسی کو 90 روپے کے اوپر پھر سیل کیا گیا. تو یہ بالکل ایسے عناصر بھی مارکیٹ میں موجود ہیں, لیکن جو مین عوامل ہیں اس کے پیچھے ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا کہ وہ یہ جو جنہوں نے چینی جو سندھ ہم سمجھتے ہیں کہ سندھ حکومت اور پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کا جو سندھ چیپٹر ہے اس نے جو یہ بندش کرائی ہے ان شوگر ملز کی جو جن کو اس وقت چل جانا چاہیے تھا, یہ مین جو ہے اس کی وجہ سے آیا ہے. لیکن بہرحال بر وقت ہمارے پاس امپورٹس بھی پہنچ رہی ہیں جو پہلے سے آرڈر دیا ہوا تھا اور وہ پوری مارکیٹ میں اب 90 روپے کے جی کے حساب سے فروخت ہوئیں گی. ٹھیک ہے جی, تھینک یو جی.